وضو کا بیان۔ طریقہ وضو۔ جب وضو کرنے بیٹھو تو قبلے کی طرف اپنا منہ کرو، نیت وضو کر کے بسم اللہ کہو، پھر دونوں ہاتھ دھو، پھر 3 دفعہ کلی کرو اور غرغرہ کرو، پھر 3 بار ناک میں سانس کے ذریعے پانی کھینچو اور ناک صاف کرو، پھر 3 دفعہ منہ کو اچھی طرح زیادہ پانی لے کر دھو۔ اگر داڑھی گھنی ہو تو اس میں خلال کرو۔ بھووں اور مونچھ کے بال بھی گھنے ہو تو ان میں بھی اچھی طرح پانی پہنچاؤ، پھر دونوں ہاتھ کوہنیوں تک 3 بار دھو۔ اس کے بعد پورے سر کا مسح اس طرح سے کہ اپنے کلیمے کی انگلی کان کے سوراخ میں رکھو اور انگوٹھے سے پیچھے کے حصے کا مسح کرو، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک 3 دفعہ دھو۔ اس کے بعد کلی کرو اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھو۔ اس کے بعد کلمہ دوم یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ 1 دفعہ پڑھو۔ شرائط وضو یعنی وضو کی شرطیں۔ وضو میں 8 شرطیں ہیں۔ پہلا نیت، دوسرا اسلام، تیسرا عقل، چوتھا تمیز، پانچواں پاک اور مباح پانی ہونا، چھٹواں اس چیز کا دور کرنا جو پانی پہنچنے سے مانع ہو، مثلاً تیل وغیرہ۔ ہاتھوں کو لگا ہوا ہو تو اس کو پہلے دھونا چاہیے تاکہ پانی اچھی طرح پہنچ سکے۔ ساتواں ختم ہونا اس شے کا جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ آٹھواں پہلے ڈھیلوں یا پانی سے پاکی حاصل کرنا۔ فرائض وضو۔ وضو میں 6 فرض ہے۔ پہلا منہ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی لینا اسی میں داخل ہے، یعنی یہ بھی فرض ہے۔ دوسرا دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا۔ تیسرا پورے سر کا مسح کرنا، دونوں کانوں کا مسح اسی میں داخل ہے۔ چوتھا دونوں پاؤں کا ٹخنوں تک دھونا۔ پانچواں ترتیب یعنی پہلے منہ دھونا، بعد میں ہاتھ دھونا وغیرہ۔ چھٹواں پے در پے دھونا یعنی ایک کے بعد ایک دھونا۔ فرض کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی فرض چھوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا لازم ہے۔ واجبات وضو۔ ابتدائے وضو میں نیت کے بعد بسم اللہ کہنا واجب ہے۔ سہو یا نادانی سے ترک ہو جائے تو مذائقہ نہیں، یعنی بھولے یا نادانی سے چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں۔ اگر قصدن نہ کہے تو وضو درست نہیں، جان بوجھ کر نہ کہے تو وضو نہیں ہوتا۔ درمیانے وضو میں یاد آ جائے تو اعادہ کرنا یعنی لوٹانا چاہیے۔ اگر بعد وضو یاد آئے تو اعادے کی ضرورت نہیں۔ سنن وضو یعنی وضو کی سنتیں۔ وضو کی 18 سنتیں ہیں۔ پہلا وضو کرتے وقت قبل رخ بیٹھنا۔ دوسرا دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھونا۔ تیسرا منہ دھونے سے پہلے کلی کرنا۔ چوتھا ناک میں پانی لینا۔ پانچواں مسواک کرنا۔ چھٹواں غرغرہ کرنا اور ناک میں سانس سے پانی کھینچ کر ناک صاف کرنا بشرطے کہ روزہ نہ ہو۔ ساتواں تمام اعضاء کا اچھی طرح دھونا۔ آٹھواں منہ دھوتے وقت پانی زیادہ لینا تاکہ داخل و خارج پست یعنی کھال، چمڑے، جلد کو کہتے ہیں، خارج پست اور بال سب اچھی طرح دھوئے جائے۔ نواں داڑھی میں انگلیوں سے خلال کرنا۔ 10واں کانوں کے مسح کے لیے تازہ پانی لینا۔ 11واں محل فرض سے بڑھ کر دھونا، یعنی جتنا فرض ہے اس سے زیادہ دھونا۔ جیسے کہ ہاتھ کوہنیوں تک دھونا ہے تو اس سے ذرا اوپر زیادہ دھونا، پیر ٹخنوں تک دھونا ہے تو اس سے اوپر تک دھونا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ 12واں سیدھا عضو بائیں سے پہلے دھونا۔ 13واں ہر عضو کو 2-3 بار دھونا۔ 14واں ہاتھ دھوتے وقت نیت کرنا۔ 15واں نیت کا خیال آخر تک رکھنا۔ 16واں
نیت زبان سے آہستہ کہنا۔ 17واں، وضو سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کلمہ دوم پڑھنا۔ 18واں، بغیر کسی کی مدد کے وضو کرنا۔ ایسی نیند سے بیدار ہونے کے بعد جو رات کی ہو یا غفلت کی، پہنچوں تک دونوں ہاتھ بسم اللہ کہہ کر دھونا واجب ہے۔ اگر ہاتھ بغیر دھوئے کسی پانی کے برتن میں ہاتھ ڈال دے تو وہ پانی نجس ہوگا اور اس سے وضو درست نہیں۔ اگر وضو کے وقت صرف 3 ہی دفعہ پہنچوں تک ہاتھ دھو کر وضو کے لیے مقرر پہنچوں تک ہاتھ نہ دھوئے تو وضو ہو جائے گا، مگر ایک سنت ترک ہوگی۔ مقرر یعنی 2 بار۔ یہاں ہمیں معلوم چلا کہ وضو کے واجبات بسم اللہ کہنا اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد پہنچوں تک ہاتھ دھونا ہے۔ نواقص وضو، وضو توڑنے والی 7 چیزیں ہے۔ پہلا، جو چیز سبیلین یعنی پیشاب پیخانے کی راہ سے نکلے، خواہ وہ بول و براز ہو یا کوئی اور چیز، مثلا کیڑا، ریح، منی، مزی، خون وغیرہ۔ دوسرا، جو چیز سبیلین کے سوا بدن کے باقی حصوں سے نکلے، مثلا پیپ، خون، قے وغیرہ، بشرطے کہ زیادہ ہو، اور زیادتی کی جانچ اس کی رائے ہی پر منحصر ہے۔ تیسرا، عقل کا زائل ہونا یا ڈھب جانا، خواہ دیوانگی سے ہو یا نشے کی وجہ سے ہو۔ چوتھا، انسان کی فرج، شرمگاہ کو بلا حائل ہاتھ سے چھونا، اگر کپڑے پر سے یا کسی چیز سے ہو تو مضائقہ نہیں۔ پانچواں، عورت اور مرد کا ایک دوسرے کو شہوت سے چھونا، عورت محرمہ یا غیر محرمہ ہو، مردہ ہو یا زندہ ہو، بڑھیا ہو یا تمیز والی، تمیز والا لڑکا لڑکی 7 برس کے کہلائیں گے۔ چھٹواں، میت کو نہلانا، نہلانے والا وہی کہلائے گا جو میت کو الٹ پلٹ کر رہا ہو، پانی ڈالنے والا نہلانے والا نہیں کہلا سکتا۔ 7واں، اونٹ کا گوشت، مگر کلیجی، بوٹی، دل گردے گوشت کے حکم میں نہ ہوں گے۔ نیند کی بے ہوشی سے بھی عقل زائل ہو جاتی ہے، اس لیے سونے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا، اور تفصیل یہ ہے کہ کوئی شخص رکوع یا سجدے میں سو جائے یا ٹیکا دے کر سو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور کھڑا کھڑا سو جائے تو زیادتی شرط ہے۔